KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलामुन अला इबादिहि लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे नूर पे रौनक अफरोज़ जमात अहले सुन्नत के मुमताज़ और यगाने रोज़गार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, तालिबान उलूम नबविया, दानिश्वरान कौम व मिल्लत, कमेटी के ज़िम्मेदारान हज़रात, बिलखुसूस नाज़िश मिल्लत अल्लामा मुफ्ती रफ़ीक साहब हदवी, जिनके तवस्सुस से आज आपके माबैन में हाजिर हूँ। पहली बार मैसूर की सरज़मीन पर अल्लाह करीम ने आपसे कुछ कहने और सुनने का मौका अता फ़रमाया। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि अपनी मालूमात की रोशनी में दिए गए वक्त के अंदर कुछ मुफीद और कारआमद बातें आपकी खिदमत में पेश करूँ। इश्क़ मुस्तफ़ा के हवाले से मुझे कुछ कहने का हुक्म दिया गया है। एक गैर मुस्लिम शायर, पंजाबी शायर लिखता है, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं। महेंद्र सिंह बेदी लिखते हैं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। अल्लाह ने ये ज़ात इस काबिल ही बनाई है कि मोहब्बत के सिवा इनसे कुछ हो ही नहीं सकता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब पैगंबर और आखिरी रसूल और नबी हैं, जिनकी उम्मत का होने का हमें और आपको शरफ हासिल है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, महबूब तुम फरमाओ, कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत का दावा करते हो तो रसूल किरदगार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत और पैरवी करो, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। दुनिया का दस्तूर ये है कि कोई अपना महबूब किसी को देता नहीं है। अल्लाह करीम ने अपने महबूब को हमें और आपको अता फरमाया है। महबूब दिया है मोहब्बत करने के लिए, किंतु परंतु करने के लिए नहीं। हमें चाहिए कि हम हुजूर से मोहब्बत करें, वैसी मोहब्बत जैसी मोहब्बत हुजूर के सहाबे किराम ने हुजूर से फरमाई है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, करीम आका इरशाद फरमाते, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। तुम में का कोई भी उस वक्त तक मोमिने कामिल नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नज़दीक उसके माँ बाप से ज़्यादा, उसकी औलाद से ज़्यादा, सारी कायनात से ज़्यादा प्यारा और अजीज़ ना बन जाऊँ। बकौल शायर, मोहम्मद है मताए आलमे ईजाद से प्यारा, पिदर मादर बिरादर जानो माल औलाद से प्यारा। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हमें हुजूर से मोहब्बत करने की ज़रूरत है। और याद रखें, जब तक ये मोहब्बत उम्मत मुस्लिमा के दिल में जागुज़ी थी, तब तक दुनिया के तकरीबन 3 बर्रे आज़म पर हमने बैक वक्त हुकूमत की है। मोहब्बत रसूल पर हमें एकजुट होने की ज़रूरत है, मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। इश्क़ रिसालत पनाह के प्लेटफॉर्म पे
ہمیں ایک ڈوری اور ایک رسی میں بندھنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے فاران کی چوٹی سے اٹھنے والی صدائے اول پر لبیک کہتے ہوئے کشاں کشاں دیوان گانے عشق مصطفیٰ حضور کی صحابیت کے شرف سے مشرف ہوتے گئے، اور پھر ایک ہی ذات ستودہ صفات کو اپنا آئیڈیل بنا کر کے زندگی میں وہ انقلاب پیدا کیا کہ جن کی شان اتنی بلند و بالا ہوئی، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تقریباً کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام کو جو اللہ کی الفت کی شراب پلائی تھی، جب تک اس کا نشہ باقی تھا مسلمانوں کے اندر، نسل بعد نسل، قرن بعد قرن، تب تک اس طوفان کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت ٹکنے نہیں پاتی تھی۔ رفتہ رفتہ ہمارے دل سے حضور کی عظمت، حضور کی محبت، آقا کریم کا عشق جو ہے سرد پڑتا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ علاقے کے علاقے ہمارے ہاتھ سے نکلتے گئے، اور آج تقریباً 3.25 ارب کی تعداد میں دنیا کے نقشے پہ بسنے والا مسلمان بالکل بے یار و مددگار، ایسا لگتا ہے کہ کوئی اس کا پرسان حال ہی نہیں ہے۔ بدر کی سرزمین پر 313 صحابہ کرام کی نسل آج تقریباً 3.25 ارب ہے دنیا کے نقشے پہ۔ دنیا کو اس بات کا خبت سوار ہے کہ ہم دنیا سے مسلمانوں کو مٹا دیں گے، لیکن جب ہم 313 تھے تب نہیں مٹے، اب تو 3.25 ارب کی تعداد میں دنیا کے نقشے پہ ہیں، ہم کیسے مٹ سکتے ہیں؟ سچائی یہ ہے جب تک ہم ہیں تب تک دنیا سلامت ہے۔ اللہ کی پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام، لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ، جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا دنیا کے نقشے پہ موجود رہے گا تب تک قیامت نہیں آنے والی۔ تو ہم بچے ہوئے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں، رب کے نام کی مالا جپ رہے ہیں، اس لیے دنیا سلامت ہے، خیر و عافیت کے ساتھ ہے۔ جس دن ہم نہیں رہیں گے اس دنیا کا وجود نہیں رہے گا۔ اس لیے دنیا کے ہر دھرم اور مذہب کے لوگوں کو ہمارے مسلم کمیونٹی کا احسان مند ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم زندہ ہیں تو دنیا سلامت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے نبی علیہ السلام نے جن صحابہ کو اپنی صحبت میسر عطا فرمائی، نصیب فرمائی، ان کا معیار عشق کیا تھا؟ تن من دھن سب کی بازی لگا کر کے نبی کے صحابہ نے اپنے آپ کو یہ ثابت کیا کہ عشق ہو تو صحابہ کرام جیسا ہو۔ اگر آپ صدیق اکبر سرکار کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، فاروق اعظم سرکار کی، سرکار عثمان غنی، سرکار مولا علی اور دیگر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو ایک چیز جو سب سے زیادہ طاقتور ان کے اندر نظر آتی ہے وہ ہے عشق مصطفیٰ۔ میرے کریم آقا نے جس طرف اشارہ فرمایا، بولنے سے پہلے صحابہ اس طرف قدم بڑھا دیا کرتے تھے۔ آج ہم جاننے کے باوجود بھی اس نقش قدم پر چلنے کو تیار نہیں ہے جس پر چلنے کے بعد حیات دائمی کا مزدہ جاں فضا ملتا ہے اور کامیابی کامرانی کا ہمیں اور آپ کو انعام اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ جنہوں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، وہ بیعت تن من دھن کی بازی لگانے کی تھی۔ آج بھی بیعت ہوتی ہے، تن من دھن کی بازی لگانے کی نہیں ہوتی ہے۔ پیر صاحب کلمہ پڑھاتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، نماز ایک بھی نہیں چھوڑیں گے، روزہ نہیں چھوڑیں گے، گناہ کے قریب نہیں جائیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اس وقت تک جب تک پیر صاحب سے یہ کلمہ جو ان کی زبان سے صادر ہوتا ہے تب تک وہ دہراتا رہتا ہے، اس کے بعد پھر وہی گلی، وہی ڈنڈا اور وہی میدان۔ اس لیے آج کی تاریخ میں پیری مریدی کا الا ماشاءاللہ کوئی فائدہ ہماری قوم تک نہیں پہنچ رہا ہے۔
نارتھ ایسٹ کے اندر آپ آ جائیں ہمارے اتر پردیش اور راجستھان کے علاقے میں اور بہار، جھارکھنڈ، ویسٹ بنگال اور اڑیسہ کے علاقے میں بھی کچھ، تو ایسا لگتا ہے نوشتہ تقدیر کا قلم کچھ علماء کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، جب جس کو چاہو اسلام سے خارج کرتے رہو، یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کافر ہے یا صلح کلی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے۔ یہ ایک عجیب کنڈیشن ہمارے یہاں ہے۔ اگر ہم ملی مسائل پر ملکی معاملات کے حوالے سے ایک جٹ ہوتے ہیں، بنانے کلمہ گو ہونا چاہتے ہیں، ہونے سے پہلے اتنے فتوے تشریف لے آتے ہیں کہ جس کی چکا چوند میں پورے ملک کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ یہ بڑا عالمی آج ہمارے ساتھ میں، کاش ان لوگوں کو میثاق مدینہ پڑھنے کی توفیق ہو جب میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت فرمانے کے بعد شہر طیبہ میں وہاں کے مشرکین، وہاں کے عیسائی، وہاں کے یہودیوں سب کی میٹنگ لینے کے بعد یہ معاہدہ تحریر کروایا تھا کہ اگر کوئی باہری طاقت مدینے پہ اٹیک کرتی ہے تو ہم سب مل کر کے اس کا جواب دیں گے، ہماری مذہبی لڑائی الگ رہے گی۔ اگر اس تناظر میں آج ہم ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہتے ہیں تو نوشتہ تقدیر کا قلم رکھنے والے لوگ خود اپنے آپ کو، جن کی حیثیت تسلیم نہیں کی جاتی ہے، وہ منوانے کے لیے پوری طاقت صرف کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ملک کے طول و عرض میں ہمارے جلسوں کا کوئی 1% فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ نارتھ ایسٹ انڈیا میں فجر کی اذان کبھی کبھی اسٹیج پہ ہو جاتی ہے اور ایک تقریر کرنے والے کا نمبر اذان کے بعد میں آتا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کے ہاں جو ہے سسٹم کو بہت زیادہ فالو کیا جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں جب تک سسٹم کو ہم فالو نہیں کریں گے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ ساؤتھ انڈیا میں سسٹم کو فالو کرنے کی بنیاد پر ترقیات کے راستے بہت زیادہ کھلے ہوئے ہیں اور لوگ سکچم ہیں، محنت کرتے ہیں اور اصول کو فالو کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے اتر بھارت میں اور پورب بھارت میں سسٹم نام کی کوئی چیز نہیں، اس کو تو پوٹلی بنا کر کے اوپر والے طاق پہ رکھ دیا گیا ہے، جو حضرت فرما دے گا وہی چلے گا۔ اب آئیے دیکھیے کہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور سے محبت کیسی کی تھی۔ حضرت صدیق اکبر کو دیکھیں نا، غار ثور میں جانے کے بعد جب وہاں سے مدینہ طیبہ پہنچے تھے، قباء کے اندر سرکار الاسلام بھی تشریف فرما تھے، حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے اور کچھ اور صحابہ وہاں آ گئے تھے، سب موجود تھے۔ مدینہ والوں نے زیارت کرنے کے شوق میں ایک بڑا لمبا جلوس نکالا تھا، لوگ آئے، لوگوں کو کنفیوز ہو رہا تھا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں اور ابوبکر کون ہیں۔ اس بات کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھانپ لیا، جلدی سے کھڑے ہوئے اور اپنا دامن اٹھا کر کے حضور کے پیچھے کھڑے ہوئے، سرکار کے سر پہ سایہ کیا، گویا وہ اس بات کا انفارمیشن تھا، او مدینے والوں، جو یہ سایہ کیے ہوئے کھڑا ہے یہ غلام ابوبکر ہے اور جو بیٹھا ہوا ہے نبیوں کا نبی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ادب ہے، ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سعد بن ابی وقاص جب سرکار کے غلام بنے تو آپ کی ماں نے قسم کھا لیا کہ سعد جب تک تو محمد کا دامن نہیں چھوڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم، تب تک نہ میں کھانا کھاؤں گی، نہ پانی پیوں گی، نہ غسل کروں گی، نہ بال میں کنگھی کروں گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا دیا، ماں چاہے تو غسل کرے چاہے نہ کرے، کھانا کھائے چاہے نہ کھائے، مگر سعد نبی کی غلامی کا پٹا گلے سے نکالنے والا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن، ہفتہ بھر گزر گیا، ماں بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑ رہی ہے۔ دوستوں نے آگے کہا، سعد کم از کم چل کے ماں کو دیکھ تو لے، تھوڑا دلاسا دے دے، اب تو دیکھ لے تیری ماں بالکل موت کے قریب پہنچ چکی ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص آئے، ماں کے قریب بیٹھے، بالی کے قریب، کہا ماں کیسی طبیعت؟ کہا بیٹا تو آ گیا؟ کہا بیٹے کیا تم نے محمد کا دامن چھوڑ دیا؟
حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماتے ماں اگر تو اسی حال میں مر جائے تب بھی سعد مصطفیٰ کی غلامی کو تیاگ پتر نہیں دے سکتا ہے. یہ عشق تھا صحابہ کا. ಮೈಸೂರಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಶೋಭೆ ಹರಡಿದೆ. ಇದು ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಹೊಮ್ಮೆಲುಗು ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಅಹ್ಲುಸ್ ಸುನ್ನತಿ ವಲ್ ಜಮಾಅತಿನ ಆದರ್ಶದ ಅನುಪಮ ಅದ್ವಿತೀಯ ನೇತೃತ್ವ. ಪಡುವನ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಅಸ್ತಮಿಸುವಾಗ ಇತ್ತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೊಂದು ಸಯ್ಯಿದುಲ್ ಉಲಮಾ ಉದಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಆದರ್ಶದಲ್ಲಿ ಶತಮಾನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಕೇರಳ ಜಮೀಯತುಲ್ ಉಲಮಾದ ಸಮಾದರಣೀಯರಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಯ್ಯಿದುಲ್ ಉಲಮಾ ಸಯ್ಯದ್ ಜಫರಿ ಮುತ್ತುಕೋಯ ತಂಗಳ್ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಕಣವು ಮನಮನವು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮೈಸೂರಿನ ಸಮಸ್ತ ಮಹಾ ಸಮ್ಮೇಳನದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ವಲಿಲ್ಲಾಹಿಲ್ ಹಮ್ದ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈದಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಿಂತಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಯ್ಯಿದುಲ್ ಉಲಮಾರ ಮಾತುಗಳು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. हज़रत मुकर्रम तशरीफ रखें. आबरी अहले सुन्नत नाजिश मिल्लत समाहतुल शाइख साहिबुल फजीला हज़रत अल्लामा अशाह अल-सैयद मोहम्मद जिफरी दामत फैज़ुल आलिया अपनी तमाम तर जलवा सामानियों के साथ मेंबर पे तशरीफ फरमा है. उनके रुखे ज़बा की ज़ियारत करें. नबी के घर वाले हैं, अहले बैत मुस्तफ़ा के फर्द हैं. उनके फूज़ बरक़ात से उनकी ज़ियारत से मुशर्रफ है. तशरीफ पढ़िए. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम. सलातुन व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह अलैहि सल्लतु वस्सलाम. प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर से मोहब्बत हो तो ऐसी हो. माँ बाप बेटे बच्चे बच्चियां माल दौलत सब नबी के कदमों पे कुर्बान कर दिया जाए, तब जाकर के कहीं इश्क मुकम्मल होता है. हम तो ज़बानी जमा खर्च करने वाले आशिक बने हैं, लफ्जी झड़कों के आशिक बने हैं. जिस किसी सुन्नी से पूछो आप हुजूर से हाँ बिल्कुल हुजूर से मोहब्बत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, हाँ कभी कभी जुम्मा पढ़ लेते हैं. ये कंडीशन हमारी है. अखलाकियात के मामले में देखें तो हम फेल हैं, मुआशी मामलात में देखें तो हम फेल हैं, मिली मामलात में देखें तो हम फेल हैं, मजहबी मामलात में देखें तो हम फेल हैं. गोया की एक लिफाफा है जो मुसलमान होने की हैसियत से हमारे जिस्म पे पड़ा हुआ है, उसी एतबार से हम मुसलमान पहचाने जाते हैं. जरूरत इस बात की है कि सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करने वाले आशिक रसूल बनने का दावा हम न करें, बल्कि हकीकी मानों में रसूल रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से प्यार करने का जज्बा हमारे दिल में मौजूद होना चाहिए. प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवानों, मोहब्बत जो है बगैर हुस्न के होती नहीं है. ये अलग बात है, हर एक का अपना अपना मियार है. किसी को काला रंग पसंद है, किसी को गोरा रंग पसंद है, किसी को सांवला रंग पसंद है, किसी को गेहुआ रंग पसंद है. क्या ख्याल है आपका? मुमकिन है कि हम जिसको पसंद करते हैं वो आपके लिए काबिल तवज्जो ना हो, जिस पर आप जान छिड़कते हो वो हम हमारे लिए काबिल इल्तिफात ना हो, लेकिन जिसको अल्लाह ने पसंद किया है उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? पूरी कायनात में हमारे नबी से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है. सहाय सित्ता की रिवायत मौजूद, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं
ایک سرخ خیمے میں حضور آرام فرما رہے تھے. 14ویں رات کا چاند طلوع تھا. میں خیمے کی نگرانی پہ مامور تھا. فرماتے ہیں کہ میں ایک نظر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا تھا, ایک نظر 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا تھا, پھر حضور رحمت عالم علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتا, پھر 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا. میں یہ کمپیئر کر رہا تھا کہ آمنہ کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے. آج کے 1450 سال پہلے صحابی کی نظر نے یہ فیصلہ سنایا تھا, میری نظروں نے یہ فیصلہ کیا, اللہ کی قسم آسمان کے 14ویں رات کا چاند آمنہ کے چاند سے حسن کی خیرات مانگ رہا ہے. وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے. یا رسول اللہ, ہاں ہنسی تم ہو, فتنے مٹا کے چلے. دنیا کا ہنسی جدھر چلتا ہے ادھر پتھر چلتے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں, مگر حضور رحمت عالم جس طرف چلے ہیں جھگڑے ختم ہو گئے ہیں, انسانیت وجود میں آئی ہے, برائیوں کا قلعہ قما ہو گیا ہے, نفرتوں کے دلوں میں محبتوں کا سمندر اڑیل دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ کون سی کرم فرمائی تھی ہمارے کریم آقا کی کہ جو دلوں میں نفرت کدورت تکتے ہوئے نسلن بعد نسلن کرنن بعد کرنن ایک دوسرے کو قتل کرتے آ رہے تھے. حضور کی غلامی کی زنجیر میں سب بندھے نا, تو بالکل اس طرح سے اپنی پرانی ساری دشمنیوں کو طلاق مغلظات دے کر کے اور ایسے دوست بنے کہ اپنے منہ کا لقمہ دوسرے مسلمان کو کھلانے میں فخر سمجھا کرتے ہیں. آج ہمارے اندر یہ جذبہ کیوں نہیں؟ حسن چاہیے. اللہ نے پوری کائنات میں جو سب سے خوبصورت تھا اسے اپنا محبوب بنایا ہے, اسے اپنا پیارا چنا ہے. اور یاد رکھنا, نبی کی ذات ایک سلیکٹڈ کینڈیڈیٹ. امام اہل سنت امام احمد رضا فرماتے ہیں, ذات ہوئی انتخاب وصف یہ لاجواب, نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. ہم سب حضور کے غلام ہیں. کیونکہ آپ راجستھان سے زیادہ ہوتے ہیں. دیکھیے الحمدللہ راجستھان سرکار خواجہ غریب نواز کی نگری ہے, اور بلکہ پورا ملک ہندوستان ان کے ہی ادھین ہے. اصلی راجہ اصلی بادشاہ اس بھارت کے حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور یہ آستانہ ایسا تقریباً 850 سال سے لے کے اب تک پورے ملک بھارت ہی میں نہیں بلکہ پورے ایشیا میں فیض بانٹنے کا ایک بہترین مرکز رہا ہے, جہاں پر بلا تفریق مذہب و ملت ہندو مسلم سکھ عیسائی سارے لوگ آتے ہیں, اور سب کی آستھا سب کی محبتیں وہاں سے جڑی ہوئی ہیں. اس آستانے کرم پہ کبھی کسی سے بھید بھاؤ نہیں کیا گیا ہے. البتہ کچھ سالوں سے یہاں پر ہمارے ملک میں جو فضا بنائی گئی ہے, ہندو مسلم کے بیچ میں ایک خندق پیدا کی گئی, کھودی گئی ہے نفرت کی, اس نفرت کی خندق کو پاٹنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ہمارا دیش بہت خوبصورت دیش ہے, ملک ہندوستان جو ہے ہر چیز یہاں پیدا ہوتی ہے اور سب لوگ ماشاءاللہ بڑے خوشحال ہیں. بس صرف اتنی سی بات ہے, کچھ سالوں سے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوئی ہیں, ان نفرتوں کو دور کرنے کی ہے. جب تک یہ نفرتیں دور نہیں ہوگی تب تک ہمارا ملک جو ہے دنیا کے نقشے پہ تعلیم یا کسی بھی معاملے میں دنیا سے آگے نہیں جا سکتا ہے. ہمیں ایکتا کی ضرورت ہے, متحد ہونے کی ضرورت ہے. اب رہ گئی یہ بات کہ خواجہ غریب نواز کے مزار کے نیچے کھدائی کی جائے اور وہاں پر فلاں تھا کیا تھا کہ یہ محض ایک جنگلی جنون ہے جو ہمارے ملک میں لوگوں نے اپنے دماغ کی اپج کی حیثیت سے پالا ہوا ہے. خواجہ غریب نواز کی جو نگری ہے اجمیر شریف, یہ سب جانتے ہیں کہ 100% وہاں پر جو بھی بزنس ہے وہ غیروں کے ہاتھ میں ہے, اور یہ سب خواجہ غریب نواز کے زائرین کے ذریعے سے ہوتا ہے. فیض کل بھی بٹ رہا تھا, آج بھی بٹ رہا ہے. دراصل حکومتی سطح پر جو لوگ اپنا فائدہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ ذہنوں کو ڈائیورٹ کیا جائے, تاکہ جو مین مدعے ہیں دیش کے اس مدعوں سے لوگوں کا ذہن بھٹکایا جائے. اس لیے اس طرف لوگوں کے دماغ کو موڑنے کی ناپاک کوشش کی گئی ہے. سر ہر وقت ہم نے صبر کیا ہے بابری مسجد کے حوالے سے. جی. ہم نے عدالت عالیہ کے فیصلے کو سرخم کیا ہے. جی. سر موجودہ حالت میں آپ کیا میسج ہے سر آپ کا, کس طرح کیا کرنا ہے؟ دیکھیے اسلام کسی کے باپ کا محتاج نہیں ہے, اس کا نگہبان خود خدا تعالیٰ ہے.
कभी किसी ने सोचा था कि बशारुल असद जो है भाग करके दूसरे मुल्क में पनाह लेगा? कई दशक से पूरे मुल्क शाम में जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत का खेल खेलने वाला तानाशाह बादशाह की हैसियत से आज खुद उसे पनाह लेने की जगह नहीं मिल रही है। इसलिए किसी भी जालिम हुकूमत को ये सोच के रखना चाहिए, जालिम की उम्र बहुत छोटी होती है, आज नहीं तो कल यकीनन इसका अंजाम उन्हें भुगतने की जरूरत है और पेश आएंगे ऐसे हालात जब वो मुल्क में भी मुंह छुपाने के लायक नहीं बनेंगे। रह गई सब्र की बात, तो सब्र तो हमने किया ही है और इन्नल्लाह मअ साबिरीन, अल्लाह का वादा, बेशक अल्लाह साबिरों के साथ में। इतना जरूर हम कहना चाहेंगे कि बिरादरानी वतन मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान लेना बंद कर दें। हम कोऑपरेट करते हैं, मोहब्बत इत्तेहाद की बात करते हैं, इसी दायरे में रह करके हम सारे भारतीयों को जीने की जरूरत है ताकि मुल्क तरक्की करे, मुल्क के लोग तरक्की करें। सर, आज के इजलास में आपको कितना इत्मीनान मिला कि नौजवानों को मुखातिब करते हुए? जी, बड़ी खुशी हुई है। हम ये गुज़िश्ता कई सालों से महसूस भी करते हैं और जहां जाते हैं तकरीर में इस बात का बरमला इजहार भी करते हैं कि साउथ इंडिया के तर्ज पे अगर हम पूरे मुल्क के लोग जो है दीन का काम करना शुरू कर दें तो बहुत कुछ फायदा हम अपनी कौम को पहुंचा सकते हैं। जी सर। जी।